کو بھول گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کو بھول گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور مسلمان جہاں بھی ہیں وہ بہت ہی ایسی حالت میں ہیں کہ جو ناگفتگی ہے، اور جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی ویلو نہیں دیتا، کوئی مقام نہیں دیتا، کوئی عزت نہیں دیتا۔ تو اگر ہم کو اپنا مقام پیدا کرنا ہے اور اپنی بلندی پیدا کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید سے اپنے رشتے کو استوار کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہمیں کامیابی کی جو ہے کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کو آج سے 1400 سال پہلے اتارا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ آج تک اس کے اندر ایک زیر و زبر اور ایک شوشے کی کوئی جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بہت سی آسمانی کتابیں اتری اور تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، لیکن یہ سب جو ہے کتابیں، ان سب کے اندر تحریف ہو گئی، ان سب کے اندر تبدیلی ہو گئی اور ان سب کو بدل دیا گیا، وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی، تو اس کی وجہ سے آج یہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے۔ اور آج دشمن طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے زیر و زبر کو بدل دیں اور اس کو جو ہے اس کے اندر سے بہت سی آیتیں حذف کر دیں، وہ آیتیں جو کفار سے متعلق ہیں، جو یہود سے متعلق ہیں، جو عیسائیوں سے متعلق ہیں، ان آیتوں کو حذف کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے ایسے سینوں کا انتظام کر دیا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور اس کی وجہ سے آج کوئی بھی اس کے اندر ایک زیر و زبر اور ایک شوشے کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس حفاظت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج قرآن مجید میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ہم مسلمان ہی ہیں جو قرآن مجید سے ہم نے اپنا جو ہے رشتہ چھوڑ دیا ہے، جو ہماری کامیابی کی ضمانت تھی، جس میں ہماری نجات کا ذریعہ تھا، اور جو ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ تھا اور رحمتوں کا ذریعہ تھا۔ قرآن مجید ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے، رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا اس میں برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ کہیں گے برکتیں کیا ہیں؟ برکتیں یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے بہت سے آپ کے لیے خیر کے فیصلے کیے جائیں گے، اور بہت سی آپ کو برائیوں سے اور بہت سی گمراہیوں سے اور بہت سے نقصانات سے آپ کو بچا لیا جائے گا۔ یہی اس کی برکتیں ہیں۔ بہت سی وہ بیماریاں، بہت سے شرور و آفات، فتنے جو آنے والے تھے، ان آفتوں سے، ان فتنوں سے آپ کی حفاظت ہوگی، یہی برکت ہے۔ تو اس برکت کو لوگ سمجھتے نہیں۔ تو آج قرآن مجید جو ہے ہماری برکتوں کا ضامن ہے، ہماری برکتوں کی ضمانت دیتا ہے، اللہ کی رحمت کی جو ہے گارنٹی دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس سینے کے اندر قرآن کی ایک آیت نہیں وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ تو لہٰذا ویران گھر، جس گھر کے اندر قرآن مجید نہ پڑھا جائے وہ ویران گھر ہے۔ اس گھر کے اندر کسی طرح کی کوئی برکت نہیں نازل ہوگی، کوئی رحمت نہیں نازل ہوگی، کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ لہذا آج پھر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن مجید سے اپنے رشتے کو استوار کیا جائے، اور یہ جو گندی عادتیں اور غلط عادتیں پڑتی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کے اندر، تو ایک پیغام بھی ہم یہاں سے آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اپنے بچوں سے موبائل وغیرہ کی جو ہے عادت سے ان کو دور کریں، اور قرآن مجید کے پڑھنے پر ان کو ابھاریں کہ صبح کے وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، شام کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن کی دعائیں جو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہ کے رسول سے جو منقول دعائیں ہیں، وہ شام کو پڑھ کر کے سوئیں۔ اسی وجہ سے پہلے آپ دیکھتے تھے کہ کتنی گھروں کے اندر برکتیں ہوتی تھیں، لیکن آج انسان طرح طرح کے ٹینشن میں مبتلا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، طرح طرح کی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر سے یہ برکتیں چلی گئی ہیں، ہمارے گھر کے اندر یہ رحمتیں جو اللہ کی آنے والی تھیں وہ سب رحمتیں چلی گئیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس گھر کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس گھر والوں کو ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔
لیکن یہ سب سکون و اطمینان ہم سے غارت ہو گیا ہے، اور ہر شخص ٹینشن کے اندر اور ہر شخص پریشانیوں کے اندر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو لہذا یہ جو ہے آپ لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ پھر جو ہے ہمارے گھروں میں وہی رونق بحال ہو، وہی جو ہے پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، تاکہ اسی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر پر نازل ہوں۔ جن گھروں میں ابھی بھی ہماری مائیں اور بہنیں صبح کے وقت اٹھ کر کے تلاوت کرتی ہیں، شام کے وقت دعائیں پڑھتی ہیں، ان گھروں کے اندر بڑا سکون رہتا ہے، بڑا اطمینان رہتا ہے۔ اور جن گھروں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے اور یہ صورتحال نہیں ہے، وہ اس گھر کے لوگ جو ہے سکون و اطمینان کی دولت سے محروم ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور ایسی دولت و نعمت ہے کہ اس کا کوئی دنیا کے اندر کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کا مال و دولت سارا کا سارا اکٹھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن کو جو دولت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم ہی اس کو حقیر اگر سمجھیں، ہم ہی اس کو معمولی سمجھیں تو پھر کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ خود اس کی ویلو نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، حافظ قرآن کی اس طریقے سے جو ہم کو مقام دینا چاہیے، جو اس کی عزت کرنا چاہیے، وہ عزت ہم نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ ماں یا بہنیں بھی بیٹھی ہوئی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اور خاص طور والدین وغیرہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ دینی ماحول میں پرورش پائیں، دینی ماحول میں پلے بڑھیں، قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا ان کا سلسلہ رہے، اور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ زاہد عباسی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے بچے اس دین سے لگے ہوئے ہیں اور قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو خاص طور سے آگاہ کیجیے کہ وہ موبائل سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ قرآن مجید ہمارے نجات کا ذریعہ ہے،